مارس جو ہمارے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا آبجیکٹ ہے، جو اپنی ریڈ سرفیس کی وجہ سے ریڈ پلینٹ کہلاتا ہے۔ مارس ایک روکی، ڈسٹی اور ڈیزرٹڈ پلینٹ ہے جس کا ایٹماسفیئر بالکل پتلا ہے۔ وہ ایک دن کچھ ایسا دکھے گا جہاں انسان سکون سے زندگی گزار سکیں گے، اور اس کے لیے ہمیں صرف اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیسے؟ کیا مارس پر نیوکلیر بم گرانے سے یہ ممکن ہو پائے گا؟ مانے یا نہ مانے، مارس پر بم گرانے کا آئیڈیا ایک ایسا آئیڈیا ہے جس پر سائنسدان دہائیوں سے غور کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مارس پر نیوکلیر بم گرانے کے آئیڈیا پر بات کریں گے، اور کیا اس سے مارس ٹرانسفارم ہو پائے گا۔ اسپیس ایکس جو کہ ایک پرائیویٹ اسپیس کمپنی ہے، اس کے CEO ایلن ماسک کے خیال میں مارس کو نیوک کرنا ہی بیسٹ طریقہ ہے جس سے ہم مارس کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ مارس کے دونوں پولز کے اوپر آسمان میں تھرمو نیوکلیر بمز ایکسپلوڈ کیے جائیں گے۔ ایسا اس لیے کیونکہ مارس ایک کولڈ پلینٹ ہے جس کا ایوریج ٹمپریچر -63 ڈگریز ہے۔ مارس پر نیوکس گرانے سے ہوگا یہ کہ مارس کے آئس کیپس ہیٹ اپ ہوں گے اور پول سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی ریلیز ہوگا۔ اس کے بعد گرین ہاؤس افیکٹ ہوگا، یہ پورے پلینٹ کو گرم کر دے گا جس سے مارس کی سرفیس رہنے کے قابل بن جائے گی۔ یہ بات کہنے میں تو آسان لگتی ہے لیکن ریالٹی میں یہ اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مریخ پر نیوکلیر بم اس طرح نہ کام کرے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اس میں کئی طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیا بس ایک تھیوری ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ مارس لمبے عرصے سے اپنا ایٹماسفیئر کھو رہا ہے، یعنی کہ اس کا ایٹماسفیئر مزید گھٹتا جا رہا ہے۔ ارتھ کا ایٹماسفیئر مارس سے 100 ٹائمز تھک ہے۔ اگر ہم نے مارس پر رہنا ہے تو مارس کے ایٹماسفیئر کو بھی تھک کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو مارس کا ایٹماسفیئر ارتھ جیسا بن جائے گا۔ لیکن 2018 میں ہونے والی ایک اسٹڈی کے مطابق اگر ہم مارس پر کامیابی سے نیوکلیر بمز ایکسپلوڈ بھی کر دیں تب بھی مارس صرف 7% ہی زمین جیسا بن پائے گا۔ ایون ہم مارس کے ایٹماسفیئر میں اور بھی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ بنا لیتے ہیں تب بھی یہ مارس کو گرم کرنے کے لیے ناکافی ہوگی، سنس مارس کا کرنٹ ایوریج ٹمپریچر -63 ڈگری سیلسیس ہے جو ارتھ کے لحاظ سے بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس لیے ریڈ پلینٹ کو گرم ہونے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی۔ ایون اگر اس کے پاس ایکسٹرا CO2 ہو۔ مارس پر نیوکلیر اٹیک کرنے کا ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ 20-30 سالوں تک انسان مارس پر جا ہی نہیں سکیں گے۔ یہ سب اس بات کی ازمپشن تھا کہ اگر نیوکلیر بم سکسیسفل ہو جاتے ہیں، آخر نیوکس جو بڑے بڑے شہروں کو تباہ کر دیتے ہیں وہ کتنے صحیح جا سکتے ہیں۔ انفیکٹ ہم جو نیوکس مارس پر یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ورلڈ وار 2 میں یوز ہونے والے نیوکلیر بم سے 1000 ٹائمز زیادہ سٹرونگ ہوں گے۔ اور اگر بمز ایٹماسفیئر کے بجائے مارس کی سرفیس پہ پھٹ گئے تو مارس کو بہت نقصان ہوگا۔ نہ صرف یہ پلینٹ کی سرفیس کے کچھ حصوں کو مکمل تباہ کر دے گا، اس سے خطرناک ریڈیشنز بھی پیدا ہوں گی۔ اور ایک چیز جو ہمیں مارس پر سیٹل ہونے سے روک سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بم پلینٹ کو گرم کرنے کے بجائے اسے مزید ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ایٹماسفیئر میں نیوکلیر بم کی وجہ سے موجود ڈسٹ اور پارٹیکلز سے ہو سکتا ہے۔ یہ ڈسٹ اور پارٹیکلز نیوکلیر بم کے پھٹنے کے بعد ایٹماسفیئر میں چلے جائیں گے جس سے یہ سورج کی روشنی کو مارس تک نہیں پہنچنے دیں گے اور مارس زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ مارس کو نیوک کرنا کچھ اتنا خاص خیال نہیں ہے۔ شاید ہمیں مارس پر اس کی نیچرل حالت میں جانا چاہیے، نہ کہ اسے ٹرانسفارم کر کے۔ آخر میں آپ کو مارس کے بارے میں کچھ رینڈم فیکٹس بتاتے ہیں۔ مارس ایک ٹریسٹریل پلینٹ ہے، یعنی کہ ایسا پلینٹ جو سلیکیٹ راکس یا میٹل سے بنا ہو۔ مارس سن سے 4th نمبر کا پلینٹ ہے اور ارتھ 3rd کا۔ ارتھ کا ایوریج ٹمپریچر 15 ڈگری سیلسیس جبکہ مارس کا -63 ڈگری سیلسیس ہے۔ مارس کی سرفیس ریڈ کلر کی ہے جس کی وجہ سے اسے ریڈ پلینٹ یعنی کہ سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔